میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ قصص کے 8ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 20ویں پارے کا مجموعی طور پر 11واں رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 76، سورہ قصص ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان قارون قال من قومہ موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے حوالے سے، ان کے دنیاوی مال و اسباب کے حوالے سے تذکرہ فرمایا۔ اب ان آیات کا ربط ان آیات سے کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قارون کی مثال دی، جس کے پاس خزانوں کی مقدار اور تعداد کا تعین یوں کیا جا سکتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں وہ 40 خچروں پر لاد کر اٹھائی جاتی تھی۔ بعضوں نے یہ 70 اونٹ بھی لکھے ہیں، بعضوں نے اونٹوں کی 70 کی مقدار بیان کی، بعضوں نے خچروں کی تعداد بیان کی، اور بعض مفسرین نے 40 طاقتور قوی لوگ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ خزانوں میں مال کتنا تھا، اس کا اندازہ آپ صرف یہیں سے کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 40 لوگ درکار تھے۔ تو اب یہاں سے اس کے خزانوں کی تعداد اور خزانوں کی مقدار اور کثرت کا اندازہ ایک انسان بخوبی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون کے خزانے اتنے زیادہ خزانے تھے کہ جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ قارون ہے کون اور اس کا تعارف کیا ہے؟ مفسرین اس بات سے متفق ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عزیز تھا، رشتہ دار تھا۔ اب رشتہ داری میں اس کا تعلق کیا ہے؟ تو جمہور مفسرین اس طرف گئے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، جن کا نام یسحر بتایا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا، اور بعضوں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا تھا۔ بہرحال جمہور مفسرین اس رائے کی طرف ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس پر جو احسان فرمایا اس کے حوالے سے بتایا کہ اسے اللہ نے اتنا مال دیا کہ یہ اس مال پر تکبر کرنے لگا، دنیاوی اختیارات پر، دنیاوی مال و متاع پر تکبر کرنے لگا، اور مومنین جو تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے اسے ترغیب دلائی کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرے، ڈرے، کیونکہ ہر وقت انسان صاحب اختیار نہیں رہتا، اس کے پاس ساری زندگی مال نہیں رہتا، اور یہ جو اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس احسان کو نیکی کر کر جو ہے وہ ادا کر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، صلہ رحمی کر، صدقہ کر، لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے اس مال کو خرچ کر، غریبوں پر اس مال کو لگا۔ لیکن یہ اپنے اس مال پر اتراتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصل میں فخر، غرور اور تکبر جو ہے اس میں مبتلا ہونے کے حوالے سے اس کی تردید فرمائی، اور یہ دوسروں کو حقیر جانتا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور جو مال تجھے اللہ نے دیا اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ شروع سے صاحبان اختیارات کی ایک فطرت رہی، ان کی عادت رہی کہ جب ان کے پاس مال آتا ہے، کوئی بڑا منصب آتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو کر وہ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اسی مقام پر فائز رہنا ہے، مجھ سے میرے اختیارات کوئی نہیں لے سکتا، میرے پاس یہ جو مال و متاع ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ صاحبان عقل ہیں وہ اس وقت کو غنیمت جانتے ہیں، اس مال کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اور اپنی اس صحت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزیں تمہارے لیے غنیمت ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جب کوئی شخص تندرست ہو تو اسے چاہیے کہ اس تندرستی کے دور کو، اس تندرستی کے دورانیے کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرے۔ ممکن ہے کل بیمار ہو جائے اور نماز پڑھنے سے بھی عاجز آ جائے۔ دوسرا، دولت مندی کو ناداری سے پہلے، یعنی جب انسان کے پاس دولت ہو اسے چاہیے کہ اسے اچھے کاموں میں صرف کرے، کل کو اپنے اس دور پر ندامت محسوس نہ کرے، شرم محسوس نہ کرے کہ میرے پاس دولت تھی لیکن میں نے اسے اللہ کی راہ میں نہیں لگایا، اب اسے افسوس ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان چلنے سے عاجز آ جاتا ہے، کھانے سے عاجز آ جاتا ہے، مختلف مصائب اور تکالیف اور بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو جوانی جو ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، کسی انسان کو اللہ نے فراغت دی لیکن اس نے دنیاوی معاملات میں اپنی فراغت کو ضائع کیا، ایک وقت آتا ہے وہ اس پر پچھتاتا ہے کہ کاش میں اتنا وقت اللہ کی اطاعت میں گزار دیتا، میں قرآن پڑھ لیتا، درود پڑھ لیتا، یا میں ایسے برے لوگوں کی صحبتوں سے بچا رہتا، میرا اتنا وقت ضائع نہ ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فراغت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے، کل کو دنیا تمہیں کسی معاملے میں مشغول کر دے اور تم اس مصروف وقت کو جو تم نے اب دنیاوی معاملات میں گزارنا ہے، اس سے پہلے جو تم نے فراغت پائی تھی، اس فراغت پر تمہیں ندامت ہو، کاش میں نے اسے اچھے وقت میں گزارا ہوتا۔ اور زندگی کو موت سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، یہ جو زندگی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص اس زندگی میں آخرت کی تیاری نہیں کرتا تو بعد از وصال دنیا کی زندگی کے بعد قبر میں اسے انتہائی ندامت کا سامنا ہوگا، روز محشر اسے انتہائی ندامت کا سامنا ہوگا، کاش یہ میں نے زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی ہوتی۔ تو 5 چیزیں 5 چیزوں سے پہلے وہ غنیمت ہیں۔ اب اسے بھی ترغیب دی جا رہی ہے، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور اس قوم کے صالحین نے ترغیب دی کہ یہ جو تجھے اللہ نے مال دیا ہے اس پر اطراء مت، کیونکہ سدا مال کسی کے پاس نہیں رہتا، سدا صحت کسی کے پاس نہیں رہتی، سدا زندگی کسی کے پاس نہیں رہتی، تو اپنے اس دورانیوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال لگا، صدقہ کر، غریبوں کا خیال کر، یہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، چاہیے تو یہ کہ اس احسان کا بدلہ بطور شکر ادا کرے، لیکن تو زمین پر فساد کر رہا ہے، اور یاد رکھ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ قارون نے کہا یہ تو مجھے ایک علم کی وجہ سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں بھی ہلاک فرما دیں جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ یہاں پر قارون کو جب ترغیب دی جا رہی ہے تو قارون نے اللہ کا احسان ماننے کی بجائے کہا یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے پاس ایک خاص علم ہے اس کی وجہ سے ہے، یعنی یہ سب کچھ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ علم اس کے پاس کون سا تھا؟ تو مفسرین کرام میں کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد
یہ تھا کہ اس نے دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ مختلف دھاتوں کو مختلف کیمیائی مادوں کے ساتھ سونے میں تبدیل کر دیتا تھا، جو اس کی دولت کا سبب بنا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس توریت کا علم تھا، جس سے اس نے بہت کچھ سیکھا اور اسی سے اپنی اس نے تجارت کو فروغ دیا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جو پہلی رائے میں نے عرض کی کہ وہ دھاتوں کو، چاندی اور تانبے کو سونے میں تبدیل کرنے پر قادر ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے زراعت اور مختلف پیشوں کا علم سیکھا، جس وجہ سے اس کے پاس کثیر دولت ہو گئی۔ وجہ کوئی بھی رہی ہو، چاہے وہ سونے یا چاندی میں تبدیل کر دیتا تھا دھاتوں کو، یا زراعت یا تجارت، یہ اس کی وجہ تھی، یا اس کے علاوہ اس کے پاس توریت کا کوئی خاص علم تھا یا کوئی اسم اعظم آ گیا تھا۔ بہرحال وجہ کوئی بھی تھی، لیکن یہاں پر اس نے اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں تسلیم کیا۔ اس نے کہا یہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری اپنی محنت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی خود پسندی میں مبتلا ہوا۔ اس نے سب چیزوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ اور خود پسندی کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود پسندی اگر کسی مرد کی صورت میں ہوتی تو انتہائی بد صورت ہوتی۔ یہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ نے بھی ناپسند فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپسند فرمائی۔ خود پسندی کیا ہے؟ خود کو دوسروں سے برتر جاننا، خود میں ایسے افعال کو بار بار ظاہر کرنا کہ لوگ وہ سن کر میری عزت کریں، میری تعظیم کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، جس کو کہا جاتا ہے، اپنی تعریف خود کرنا، دوسروں سے اپنی تعریف سن کر خوش ہونا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر اور اپنی دوسری کتاب منہاج العابدین کے اندر خود پسندی یعنی عجب کے حوالے سے بڑا تفصیلی کلام کیا، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس تمام موضوع کو بڑے احسن انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ تو قارون نے کہا یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو میرے پاس اپنی محنت سے ہے۔ تو اب اسے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید سنائی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے قوم میں جن کے پاس مال تھے، طاقت اتنی تھی کہ وہ کھجور کے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ لیتے تھے، پہاڑوں کو تراش خراش کر کے مکان بنا لیتے تھے، وہ تم سے زیادہ قوی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں پر ایک آیت مبارکہ ہے کہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس پر کافی عام طور پر پریشانی پائی جاتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دیتا تو ان کے گناہوں کے متعلق دریافت کرنے کی اللہ کو حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کے حال کو جانتا ہے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس سے زیادہ جانتا ہے، اس کے دل کے ارادوں کو جانتا ہے، اس لیے اس سے سوال نہیں کرتا کہ تم نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا۔ اصل میں اس آیت کا معنی یہ ہے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ، کہ ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اسے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم نے گناہ کیوں کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا۔ اس حوالے سے یہ سوال ہے، کیونکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ تو اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیاوی زینت کے طلبگار کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسا کہ قارون کو ملا، بے شک یہ بڑا نصیب والا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کی خواہش کا اظہار بتایا جا رہا ہے جنہوں نے قارون کو دیکھا کہ وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ نکلا، اور جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہزاروں لونڈیاں اور غلام ہیں، اور وہ زیوروں سے آراستہ ہیں، اور ریشمی لباس میں سجا ہوا گھوڑے پر جس پر بیٹھا تھا اس کی زین بھی سونے کی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے دیکھ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جو اسے اللہ نے دیا وہ ہمیں بھی مل جاتا تو کیا بات ہوتی۔ یہ جو تمنا ہے یہ ایک بشری تقاضا ہے، یہ کفر یا گناہ کبیرہ تو نہیں، ہاں کسی سے اس نعمت کا زوال چاہنا یہ گناہ ہے، لیکن کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی دے تو اس کو غبطہ کہا جاتا ہے۔ غبطہ کی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن آگے چل کر ان لوگوں نے جنہوں نے خواہش کی، اس خواہش کا جو نتیجہ ہوگا وہ بھی آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔
اور جنہیں علم دیا گیا، یعنی علماء کرام بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے، اچھے کام کرے، یہ انہی کو دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء نے جب لوگوں کی خواہش سنی کہ وہ اس بات پر متجسس ہیں، اس بات پر راغب ہیں کہ جیسا کہ اللہ نے قارون کو دیا ایسا ہمیں بھی مل جائے، ہمارے پاس بھی دولت ہونی چاہیے، جیسے آج ہمارے ہاں خواہش ہوتی ہے کہ ایک اچھا سا بنگلہ بھی ہو، گاڑی بھی ہو، دولت بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو۔ تو جو صاحبان علم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص اصحاب، وہ کہنے لگے اے خدا کے بندو، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں جانے والی ہے۔ جو قارون کے پاس ہے وہ قارون مرتا گیا تو اس کے پاس سے سلب کر لیا جائے گا، انسان کے ساتھ اس کی قبر میں اس کے نیک عمل جاتے ہیں، قیامت کے دن اس کے نیک عمل اس کے کام آتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ نیک عمل اور ایمان ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نیک عمل کرو، وہ اس سے بہتر ہے جو قارون کے پاس ہے۔ میں یہاں پر احیاء العلوم کے حوالے سے امام غزالی نے ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے تخت پر تشریف فرما تھے اور ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ جنات کے لشکر بھی تھے اور چرند پرند بھی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام فرمایا تھا۔ تو ایک شخص جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دیکھی اور قوت دیکھی، جلال دیکھا، تو وہ کہنے لگا کاش ایسا مجھے بھی مل جاتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا بھی اور جواب دیا کہ جو تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، یہ ایک بار اللہ کا ذکر کرنا سلیمان کی ساری بادشاہت سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سلیمان کی ساری بادشاہت ایک نہ ایک دن زائل ہو جائے گی، لیکن یہ جو تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو یہ سدا تمہارے ساتھ رہے گا، قبر میں بھی تمہارا ساتھ دے گا، حشر میں بھی تمہارا ساتھ دے گا، اور اہل ذکر کو جنت میں مراتب کی بلندی بھی ذکر کی وجہ سے ہی دی جائے گی، کہ جتنا کوئی ذکر کرنے والا ہوگا اس کا مرتبہ اور ذکر جو ہے وہ بالکل برابر ہوگا، اس کا مرتبہ اسی ذکر کے مطابق ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا جا، جنت میں اپنی منزلیں چڑھتا جا، جتنا اس کو قرآن یاد ہوگا وہ قرآن پڑھتا جائے گا، اپنی منازل طے کرتا جائے گا، جہاں پر پہنچ کر وہ قرآن ختم کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہی تیری منزل ہے، یہی تیرا محل ہے، جتنا تو نے قرآن یاد کیا آج تجھے اس کے مطابق تیرا مقام دے دیا گیا۔ فَخَسَفْنَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا قَانَ لَهُ مِنْ فِعَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا قَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اب یہ اپنے جاہ و جلال، لشکر، دولت پر نازاں تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے اس سے سمجھایا کہ تمہارے پاس جو مال ہے، دولت ہے، دینار ہیں، مویشی ہیں، ان میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ کا دے۔ اس وقت اس نے آمادگی کا اظہار کر لیا، لیکن جب اپنے گھر جا کر اس نے حساب کتاب کیا، اس کے پاس دولت چونکہ کثیر تھی، اس نے دیکھا کہ اس پر زکوٰۃ کا جو تناسب ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک بن رہا ہے، تو اب وہ زکوٰۃ دینے سے منکر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک تہمت لگانے کا بھی معاملہ اسی سلسلے میں وقوع پذیر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے زکوٰۃ دینے کا کہا تو یہ دلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کے حوالے سے اس نے ایک عورت کو خریدا اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگانے کے لیے تیار کیا۔ جب اس شخص نے شور ڈالا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کردار کے لحاظ سے ایسے ایسے ہیں، اور ایک فلاں عورت جو ہے وہ اپنے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کرنا چاہتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بدکار عورت کو بلا کر پوچھا تجھے اس رب کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور اس میں سے 12 راستے بنائے، مجھ پر توریت نازل کی، جو بات سچ ہے وہ کہہ۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈر گئی اور اس نے سچی بات کھول کر بتا دی کہ مجھے قارون نے اتنی دولت دی تھی آپ پر الزام لگانے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ آپ میرے نبی ہیں، اس وقت آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں اس کو سزا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے قارون کو اپنے اندر دھنسا لیا، یہاں تک کہ قارون گھٹنوں سمیت
پھر اپنی گردن سمیت، اور پھر یہ کہ اس کا سر بھی جو ہے وہ زمین میں غائب ہو گیا۔ بعض بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ قارون کو اس سخت سزا سے صرف اس لیے گزرنا پڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کی دولت ہتھیانا چاہتے تھے، اس کا مال و متاع اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس کی تمام دولت جائیداد بھی زمین کے اندر دھنس گئی، زمین پر کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، نہ ہی قارون کا، نہ ہی اس کی دولت کا، نہ ہی اس کے جاہ و جلال کا، سب کچھ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ یہاں پر اصل میں اس واقعے کا بیان ہے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَقَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَيُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور گزشتہ کل جو اس کے مقام و مرتبے کی آرزو کرنے والے تھے وہ کہنے لگے عجیب بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ وہی لوگ جو خواہش کر رہے تھے کہ جیسا اللہ نے قارون کو دیا ایسا ہمارے پاس بھی ہوتا تو کیا بات ہوتی، جب انہوں نے قارون کا عبرتناک انجام دیکھا تو کہہ اٹھے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسا نہیں دیا، کیونکہ قارون کا انجام دیکھ کر وہ ڈر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح بیان کی اور کہنے لگے کہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، یہی شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، عافیت کی دولت دی، ہم پر احسان فرمایا، ہمیں قارون کے ساتھ کھڑا نہیں کیا، ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا درس اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا